صاحب کون سی پڑھ رہے ہیں بار بار آپ؟ رضا میاں وہی تو ہے، رضا میاں وہی تو ہے، رضا میاں وہی تو ہے۔ قرآن سے دلائلوں کی بارشیں جو کر دیا، قرآن سے دلائلوں کی بارشیں جو کر دیا، اکیلا شیر کی طرح دہاڑتا ہے باخدا۔ قرآن سے دلائلوں کی بارشیں جو کر دیا، اکیلا شیر کی طرح دہاڑتا ہے باخدا۔ وہابیوں کے شہر میں جو زلزلہ بپا کیا، وہابیوں کے شہر میں جو زلزلہ بپا کیا، ارے بتا وہ کون ہے؟ رضا میاں وہی تو ہے، رضا میاں وہی تو ہے، رضا میاں، رضا میاں، رضا میاں، رضا میاں۔ جی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، ایک بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ مدینہ گئے تھے یا نہیں، تو حضرت اس کی تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے آپ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ قبر کے اندر یہ سوال ہوگا کہ تم مدینہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، مدینہ مدینہ شریف گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یہ سوال ہوگا قبر کے اندر۔ نہیں، کیا حضرت یہ سوال ہوگا؟ کون کہہ رہا یہ ہوگا؟ یہ تو ہم نے نہیں سنا۔ ایک بندے نے کہا ہے، وہ بھی کوئی مولانا ہے۔ بھائی جنہوں نے کہا ان سے پوچھ لو جی، ہم نے نہیں کہا۔ تو حضرت اس کا ثبوت کوئی حدیث وغیرہ میں کہیں ملتا ہے، قرآن و حدیث میں؟ نہیں، جس نے کہا ہے ان سے پوچھئے، حوالہ وہی تو دیں گے۔ میں حضرت آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، اس لیے ان سے بات کی جائے، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے میں، تاکہ ہمیں پکا پتہ چل جائے کہ ہاں ایسا ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، دیکھو جنہوں نے لکھا ہے ان سے معلوم کرنا پڑے گا۔ میری نظر میں تو ابھی دیکھو، میری نظر میں تو مجھے نہیں معلوم، صحیح بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے ویسے آپ لکھا کی نظر میں کیا قرآن و حدیث میں ایسا کچھ حوالہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ نہیں کہا؟ جی میں نے آپ سے یہ کہا نا، مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں اس کے، جنہوں نے لکھا ہے ان سے معلوم کر لیں۔ اچھا 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 حضرت، یہ کتاب ہے احسن السوانے، اس کا صفحہ نمبر 258 ہے، اس پہ لکھا ہے قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم تھانہ بھون گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یہ کون سے حدیث کون سے قرآن کی آیت سے ثابت ہے؟ اس کا پورا وہ بھیجیں گے تو پتہ چلے گا۔ جی آپ کے واٹس ایپ پہ میں نے بھیج دیا، چیک کیا، چیک کریے۔ جی تو یہ حضرت ہاں، کیا کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ خانہ بھون کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر کے اندر؟ اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو مجھے بتائیے آپ۔ نہیں، جنہوں نے لکھا ہے ابھی تک تو ہم نے حدیث پاک میں یہی پڑھے تھے، قبر میں 3 سوال ہیں، چوتھا سوال پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ بھائی وہ پورا بھیجیں گے، ایک منٹ ہو جائیے، آپ کے پاس آیا نہیں واٹس ایپ پر؟ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں۔ دیکھیے واٹس ایپ پہ بھیج دیا۔ بھیج دیا۔ اچھا، کیا لکھا ہے؟ پڑھ لیجیے، خود پڑھ کے سنا دیجیے آپ۔ اچھا، میں دیکھو ایک منٹ پڑھتا ہوں۔ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں بتائیے؟ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی حدیث سے ثابت ہے یا پھر قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ خانہ بھون کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا؟ اگر کہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو آپ بتائیے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ کیا بتایا؟ خواب بتایا نا؟ کیا خواب بتایا؟ آپ پڑھ کے سنا دیجیے ایک بار، کیا لکھ رہا ہے؟
हम्म? हजरत, हाँ हाँ बताइए। कुरान और हदीस से साबित है नहीं ये कि कब्र में थाना भवन के बारे में पूछा जाएगा? नहीं, इसमें इसमें कहाँ कहा है कि कब्र में सवाल किया जाता है? इसमें लिखा है, लिखा तो है, कहाँ लिखा है? आपने पढ़ा नहीं? ख्वाब गलत भी हो सकता है, सही भी होगा। तो ख्वाब बताया, ख्वाब गलत भी हो, सही भी हो। इसमें ये लिखा है हम्म, कि कब्र में हिसाब लेने के मौके पर फरिश्तों ने पूछा कि तुम थाना भवन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आते जाते हो या नहीं? जब कहा गया कि जाता हूँ और उनकी खिदमत भी करता हूँ तो उनकी मगफिरत कर दी गई। तो क्या थाना भवन आना जाना या कब्र के अंदर पूछा जाएगा? अगर पूछा जाएगा तो आप ये साबित करें कि कौन सी हदीस से साबित है तो कब्र के अंदर पूछा हम जाएगा। तो या फिर आपका वही मामला है जो कासिम नानवी साहब ने लिखा अपनी किताब में कि हमारा दीन वही है जो कासिम नानवी साहब ने कायम किया है और उसी पे कायम रही है। क्या आपका दीन कासिम नानवी साहब ने कायम किया है? इसका आपका जो दीन है वो दीन कासिम नानवी वाला दीन है आपके पास? काश्मीर नानूत वाला क्यों दीन होता हमारे पास? तो रसूल अकरम का दीन है। आपकी किताब में तो लिखा हुआ है कि वो जो कासिम नानवी साहब ने जो दीन कायम किया है उसी पर कायम रहेगी। अच्छा अच्छा, लिखा है। जी, हवाला भेजते आपके पास, देखिए आप। तो एक बात हम भी आपसे पूछ लें। जी, एक इसका बात जवाब इनायत फरमा दीजिए हजरत। कौन सी जवाब कुरान हदीस से कहाँ से साबित है ये हजरत जवाब थाना इनायत भवन के बारे में कब्र में पूछा जाएगा? हम जवाब इनायत फरमाएंगे, लेकिन हमारा सवाल भी तो सुन लीजिए। जी जी, सवाल आपका सुना जाएगा। आप ये कुरान हदीस से बता दें हजरत। आप ये बताइए कि अगर कोई आदमी ये कहे कि नमाज नहीं नहीं, में आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका? क्या ये कह दीजिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई कुरान हदीस से साबित ही नहीं है, ये झूठ है बस। तो आप सवाल कर लेना। आप ये कहें कि अगर कोई शख्स नमाज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ध्यान ले जाए तो ये किसी फाहिशा, रंडी या उससे भी ज्यादा बुरी बात है। अच्छा, आप बताइए उस शख्स आप ये कह दीजिए जो आपका क्या सवाल है उसका मेरे पास जवाब नहीं है, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ आपकी। उसका क्या हुक्म है? मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपसे मैंने सवाल किया उसका आप ये बोल दीजिए कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है और कोई कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है, बल्कि देवबंदी बिदअती धर्म में ये रायद किया है। नहीं आप इतना बोल दें बस, फिर मैं आपके सब सवाल को जवाब देता हूँ। इतना बोल दीजिए बस कि देवबंदी बिदअतियों ने ये अपने तरफ से लिख दिया है, कुछ जला दिया, गला दिया बस। नहीं, बेदाती क्यों होते हैं? अगर बिदअती नहीं है तो साबित करना कुरान हदीस से। बेदाती क्यों लोग होंगे? अगर बिदअती नहीं है तो साबित करना कुरान हदीस से। ये कहाँ लिखा कुरान हदीस में कि थाना भवन के बारे में पूछा जाएगा? अच्छा, बताइए हजरत। बहुत अच्छी बात है आपकी। नहीं जो है हर बात जो है कुरान और हदीस से है। हजरत, इसको साबित कर दीजिए आप, अगर आप हक पर होगा कि हकीकत में। नहीं, देखो हमारा इसका जवाब ये है। आप थोड़ा सा सही बोले हैं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, हमारा ख्वाब बयान किया गया है। ख्वाब जो है सच्चा भी होता है, झूठा भी होता है। ये तो मवाइज तो है, कोई ये तो नहीं कहा कि कब्र में ये सवाल होता है, फलां हदीस में है, इस तरह होता है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा वहाँ पे? एक बार पूरी बात पढ़ के सुना दीजिए आप। समझ गए? यही तो ख्वाब बयान किया है अपना के ख्वाब है बस। इबारत तो पढ़ के सुना दीजिए आप, क्या लिखा है? मैं क्यों सुना दूंगा? पढ़ के तुम नहीं, आप अभी तो मैं बताऊँ कहाँ आप किस तरह गलत समझ रहे हैं उस इबारत को। आप इबारत तो पढ़िए एक बार। ख्वाब कुछ बयान किया है उसमें, और बताइए मुझे। ख्वाब बयान किया? ऐसा कहाँ लिखा कि ख्वाब बयान किया? इसमें क्या लिखा है? फरमाया कि 4 ख्वाब इस मजमून के हैं। क्या है? आवाज आपकी एकदम सही नहीं आ रही है। इसमें ख्वाब नहीं लिखा है। क्या लिखा है बताइए ना, पढ़ के सुनाइए इबारत पूरी। 4 ख्वाब इस मजमून के हैं। अच्छा, तो ख्वाब आया कि नहीं आया बताइए? क्या ख्वाब आया ये तो पूछना आपसे। तो ख्वाब बयान क्या होगा हजरत ने? ख्वाब बयान किया है जी। तो यानी ख्वाब बयान किया है तो क्या आपका ये अकीदा है कि थानवी साहब की जो है जो खिदमत करेगा उसकी मगफिरत हो जाएगी?
ابھی اگلا جو ہے خواب، جیسے کہ آپ کی کتاب میں شہاب الثاقب میں لکھا ہے کہ خواب میں وہی آتا ہے جو دل میں دن بھر آدمی سوچتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دیوبندی یہ سوچتے ہوں گے کہ قبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ تھانہ بھون گئے تھے یا نہیں، جبھی تو خواب آیا. صفحہ نمبر 95 پہ لکھا ہے. یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے حضرت یہ کیا بات ہے بھائی. یہ تو آپ کی کتاب کا حوالہ دیا میں نے. بہت اچھی بات ہے. ہم بھی آپ ہی دیکھو، آپ ہی کی کتاب کا حوالہ ہم بھی دیتے ہیں. نہیں، آپ یہ کہہ دیجئے کہ دیوبندی بدعتی ہیں، کوئی قرآن و حدیث سے ان کا لینا دینا ہی نہیں. پھر آپ کے سارے سوالوں کے جواب میں دیتا ہوں. بس اتنا بولنا ہے آپ کو، پھر آپ کو جو سوال کرنا ہے کر سکتے ہیں آپ. اتنا کہہ دیجئے بس. میں نے آپ کو ایک فوٹو بھیجا ہے، اس پر آپ دیکھیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی عبداللہ بھائی میرے پاس بھیجیے کیا فوٹو بھیجا انہوں نے، باقی اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے. آپ اس کا جواب دے دیں. بالکل دوں گا، بس آپ اتنا کہہ دیجئے کہ دیوبندیوں کی کوئی بھی عبارت قرآن و حدیث کے مخالف ہے، سب میچ ہی نہیں کرتی ہے قرآن و حدیث سے. دیوبندی بدعتی دھرم ہے. دیوبندی وہ دھرم ہے جس دھرم کو قاسم نانوتوی صاحب نے قائم کیا ہے بقول آپ کی کتاب کے. بتائیے حضرت. پوری عبادت دیجیے، پوری عبادت دیجیے، آدھی ادھوری عبادت. آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پوری عبادت بھیجی، کیا بھیجا آپ نے؟ کیا بھیجا ہے آپ سن تو دیکھ لیں، یا تمہارا ہی تو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں پوری عبارت بھیجا، کیا بھیجا آپ نے؟ کتاب پوری عبارت کے ساتھ بھیجے. بس تمہاری کتاب ہے خلاصہ نقیاس حنفیت سے ہے، سمجھ گئے؟ جی اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ ارے وہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، میں پڑھ لوں گا. پوری عبارت بھیج دیجیے. ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ پوری عبارت، جی آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہا ہوں. پوری عبارت بھیج دیجیے. آپ ہمارے جو آپ نے بھیجا اس کی پوری عبارت آپ بھیجیں گے مجھے. کیا؟ جو آپ نے میرے پاس فوٹو بھیجا تھا آسن السوان ہے. اچھا پورا پیج نہیں ہے یہ؟ پورا پیج نہیں ہے؟ پورا پیج نہیں ہے. اس سے نیچے والے کہاں ہے بھائی؟ اس سے نیچے والا کہاں گیا؟ اچھا یعنی اوپر کا فرنٹ پیج اور وہ دکھ نہیں رہا تھا پوری اوپر سے، لیکن یہ سیاہ کا سباق دکھ رہا پورا. اس میں یہ بتائیے آپ سیاہ کا سباق دکھ رہا نہیں دکھ رہا جو ہم نے بھیجا ہے آپ کے پاس؟ کیا جو ہم نے آپ کے پاس پیج بھیجا ہے اس میں سیاہ کو سباق دکھ رہا ہے یا نہیں؟ نہیں دکھ رہا. نہیں دکھ رہا. لا حول ولا قوت لعنت اللہ علی الکاذبین. ذکر پر اللہ کی لعنت ہے. آپ کو پتا ہے سیاہ کو سباق کس کو کہتے ہیں حضرت؟ جی آپ اتنے بڑے جھوٹے ہیں، آپ کہنا کہ اس میں سیاہ کو سباق نہیں دکھ رہا، بلکہ پورا سیاہ کو سباق واضح طور سے دکھ رہا. جہاں سے بات شروع ہو رہی ہو جہاں ختم ہو رہی ہے پورا ہو رہا. دیکھیے آپ سب سے پہلی تو بات یہ ہے جہاں سے ہم نے اسکین پیج بھیجا ہے وہ صفحہ نمبر وہ مسئلہ حکایت نمبر 75 سے شروع ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے جو ہے 69 تک حکایت اس میں دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، 71 تک دکھ رہی ہے. باقی جو ہم نے جو بیان کیا وہ حکایت نمبر 78 ہے. تو ہم نے تو 4 اور ایکسٹرا میں بھیجی ہیں آپ کو، سمجھے؟ تو یہ سیاہ کو سباق نہیں تو کیا ہے پھر یہ؟ ورنہ جس کتاب پر ہم نے جس عبارت پر اعتراض کیا ہے وہ تو 78 پہ کیا ہے، اور اس میں دکھ رہی ہے 69 تک، 75 سے 69 تک. تو پورا سیاہ کو سباق ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو آپ نے جو عبارت بھیجی ہے وہ پورا سیاہ کو سباق بھیجے تاکہ قاری پر پورا پس منظر ظاہر ہو اور پتہ چلے کہ آپ کس طریقے سے دجل و فریب کا سہارا لیتے ہیں. کہاں گئے مفتی صاحب؟ کیا بات ہے؟ آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ کال کیوں کاٹ دیتے ہیں آپ؟ مجھے بدتمیزی اور بکواس پسند نہیں ہے. صاف سیدھی بات کرو. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں بدتمیزی لکھی ہوئی ہے حضرت؟ میں تو آپ کی کتاب پڑھ کر سنا رہا ہوں حضرت. یہ تو آپ کی کتاب میں ملفوظات ہے. صاحب کال کیوں کاٹ رہے ہیں بار بار؟ آپ بار بار کال کیوں کاٹ رہے ہیں؟ آپ میرے سوال کا جواب تو دے نہیں رہے. آپ نے ہمارے سوال دیکھو، سوال پہلے ہم نے کیا ہے تو جواب آپ دیجیے، ٹھیک ہے؟ سوال جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جب ثبوت نہ لا سکیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اور آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ
اس عبارت کا، دونوں عبارت کا بھی تو کوئی آپ نے ثبوت پیش نہیں کیا. اگر آپ حقیقت میں سچے ہیں، علماء دیوبند آپ کے سچے ہیں، تو آپ ثبوت پیش کیجیے کہ نہیں یہ جو لکھا ہے ایک ایک لفظ اس میں ٹھیک ہے، قرآن و حدیث تو اس کو پیش کر دیجیے آپ. اچھا اگر قرآن و حدیث سے عبارت ملتی جلتی نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے، تو آپ کہہ دیجیے کہ ساری علماء دیوبند کی عبارتیں قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، ان کا دین قاسم نانوتوی صاحب نے قائم کیا ہے اور دیوبندی دھرم بدعتی ہے. بس اتنا کہہ دیجیے، پھر آپ کو جو سوال کرنا ہے پھر میں سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. نہیں، بدعتی تو آپ لوگ ہیں. احمد رضا خان نے تمہارے بدعتی کو چالو کیا ہے. اچھا، اور یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے جو تھانہ بھون قبر میں پوچھا جائے گا، یہ کیا ہے؟ بدعتی آپ لوگ ہیں نا. یہ کیا ہے جو تھانہ بھون کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بدعت نہیں، کیا ہے پھر بتاؤ یہ تھانہ بھون کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تم یہ بتاؤ جو اگر بدعت نہیں ہے تو نبی کے زمانے سے ثابت کرو. کیا کسی صحابی نے یہ کہا تھا کہ مدینے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا کسی تابعی نے یہ کہا تھا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے قبر میں؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا تھا کہ قبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ تم امام اعظم کی بارگاہ میں آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ تم یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی حضرت اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کرے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ بتائیے. جی پہلے آپ اس کا جواب نہیں آپ کے پاس، وہ بھی جواب دوں گا. آپ یہ بتائیے اس کا جواب ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ نہیں، میرے سوال کا آپ جواب دے دیں. میں پوری چلو اب میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کریے. آپ نہیں، جواب میرے پاس نہیں تو جواب ہے تو دیجیے پھر. کوئی جواب نہیں ہے تو جواب خیر میں جانتا ہوں کہ پوری دیوبندیت جواب دے ہی نہیں سکتی. دیوبندیت کا کام یہ ہے بھاگنا، کیونکہ جیسے اشرف علی تھانوی صاحب بھاگ جاتے تھے بقول انہی کی کتاب کے. ٹھیک ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کی تو علمی حیثیت یہ تھی، خود تالیفات اشرفیہ میں لکھتے ہیں کہ میرا لکھا ہوا میرے ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ کی عقل تو گدھے کے تناسل کے برابر ہے، کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب ملفوظات حکیم الامت میں لکھتے ہیں کہ ہماری جو عوام کی عقل ہے وہ گدھے کے تناسل کے برابر ہے، بڑھتی ہے تو بڑھتی جاتی ہے اور گھٹتی ہے تو گھٹتی جاتی ہے.